اور عزیزان گرامی اسلام میں یہی دو چیزیں ہیں، کچھ لوگوں کا جہاد کرنا اور کچھ لوگوں کے دل میں تمنائے حکومت کا آنا۔ یہی اسلام کی ہسٹری کی پوری کشمکش اور ساری اسٹرگل اور سارا ٹکراؤ یہی ہے۔ یہ میں ہسٹری آپ کو پورے اسلام کی سبب کر کے سنا دینا چاہتا ہوں۔ اسلام میں 1400 برس سے جو ٹکراؤ ہے وہ یہی ہے، کچھ لوگوں کا جہاد کرنا اور کچھ لوگوں کے دل میں حکومت کی آرزو کا بیٹھ جانا۔ اسلام کی ساری تاریخ یہی ہے۔ یہ دو کیریکٹر ہیں، ایک جہادیوں کا کیریکٹر ہے اور ایک حکومت والوں کا کیریکٹر ہے۔ اگر آپ اسلام کی ہسٹری بچے سمجھ لیں آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ میں مجلس پڑھتا ہوں نوجوانوں کے لیے، لڑکوں کے لیے، کم سے بچوں کے لیے، تاکہ ان کی سمجھ میں اگر کچھ آ جائے تو میری محنت سوارا ہے۔ بزرگ لوگ تو بہت سنے میں ہیں، مجھ سے زیادہ خود جانتے ہیں، تو میں ان کو کیا سناؤں گا اور کیا بتاؤں گا۔ دیکھیں رسول اللہ کی پیدائش سے 100 برس پہلے، رسول اللہ کی پیدائش سے بھی 100 برس پہلے انہی کے خاندان میں دو بزرگ رہتے تھے۔ ایک ان کے پردادا تھے جن کا نام ہاشم تھا، اور ایک ان کے پردادا کے بھائی تھے جن کا نام عبد الشمس تھا۔ یہ رسول کی پیدائش سے 100 برس پہلے کا قصہ ہے۔ یہ کہانی گڑھی ہوئی ہے کہ عبد الشمس اور ہاشم ٹوئن تھے۔ یہ کہانی بعد والوں نے گڑھی ہے 200 برس کے بعد۔ عبد الشمس اور ہاشم ٹوئن نہیں تھے، ہاشم بڑے تھے، عبد الشمس چھوٹے تھے، مگر دونوں بھائی تھے۔ عبد الشمس کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ عبد الشمس نے ایک لڑکا جو غلام تھا لے کے پال لیا۔ غلام تھا، اس کو لے کے پال لیا۔ عرب میں یہ رواج ہے جس کے پروف قرآن سے بھی ملتے ہیں کہ لے بالکوں کو اولاد بھی کہا جاتا ہے اور چچا کے لیے باپ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ سب قرآن پاک کے اندر ہے، جس کے پروف ہم آپ کو ایک سے زیادہ مقامات پر دے سکتے ہیں۔ عبد الشمس نے اس غلام کو لے کے پال لیا۔ اس غلام کا نام تھا امیہ۔ امیہ عبد الشمس کا بیٹا نہیں تھا۔ جب بنی امیہ کو حکومت مل گئی تب امیہ کو عبد الشمس کے بیٹے ہونے کا شرف ملا۔ چونکہ رسول اللہ کے بعد 70 برس بنی امیہ کی حکومت رہی اور اسلام کی پہلی حکومت تھی بنی امیہ کی حکومت، لہذا آج سب سے ایتھنٹک تاریخیں وہ سمجھی جاتی ہیں جو بنی امیہ کے پیریڈ میں لکھی گئی، اس لیے کہ وہ سب سے پرانی۔ لہذا بنی امیہ نے اپنی کمزوریاں خوب ٹھیک کر لی اس کے اندر، ورنہ ہم نے زندگی کے بڑے تجربے ہیں ہمیں بھی اور آپ کو بھی ہوں گے۔ ہمارے محلے میں کبڑیا رہتا تھا، کبڑیا جانتے ہیں آپ، جو ترکاری بیچتا ہے، ویجیٹیبلز بیچتا ہے، کبڑیا لکھنؤ کے زمانے میں تو جو ویجیٹیبلز وغیرہ بیچتا ہے وہ کبڑیا کہلاتا ہے۔ وہ رہتا تھا، ہم نے اس کو ویجیٹیبل بیچتے دیکھا اپنے لڑکپن میں، نوجوان۔ اس کا لڑکا، اس نے سوناری کا کام سیکھ لیا، گولڈ اسمتھ کا، اور وہ چلا گیا عرب۔
اور کسی سنار اور کسی گولڈ سمتھ کیا وہ نوکر ہو، اور وہاں اس نے جائز و ناجائز طریقے سے خوب پیسہ کمایا، بے اندازہ دولت کمائی اور بھیجی اپنے گھر، اور یہاں بہت عمدہ اونچا عالیشان مکان بنوایا۔ تو بڑھاپے میں اس کا باپ کبڑیا اپنے گھر کے پاس بیٹھا رہتا تھا پلنگ بچھا کے، اور ادھر جتنے بھی لوگ گزرتے تھے سب حاجی صاحب سلام علیکم، حاجی صاحب سلام علیکم۔ وہ حج کو کیا، وہ لکھنؤ سے باہر نہیں نکلا تھا کبھی۔ حج کو بڑی چیز ہے، شاید لکھنؤ کارپوریشن لمٹ سے اس کو نکلنے کا موقع نہ ملا ہو، لیکن چونکہ بیٹے نے بہت دولت کما لی سعودی عرب میں، لہذا ابا جو تھے وہ حاجی صاحب ہو گئے۔ تو یہ واقعہ میں نے بہت غور سے دیکھا، اس لیے کہ میرے محلے کا واقعہ تھا، اور میں نے اس سے بہت عبرت حاصل کی، اور مجھے یقین آ گیا کہ جس طریقے سے کبڑیے کا باپ حاجی صاحب ہو گیا، ویسے ہی امیہ عبد الشمس کا بیٹا ہو گیا۔ سمجھ میں آیا؟ اور میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں کہ جذباتی بات نہیں ہے، یہ تو محض بچوں کو سنانے کے لیے اس طرح کہتا ہوں کہ ان کو دلچسپی خاطر، ورنہ اگر آپ سیریس بات کیجئے تو میں ٹوٹل سیریس بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تین دفعہ بنی امیہ کو بنی ہاشم نے غلام کی اولاد کہا ہے۔ اب آئیے تو مذاق نما بات تھی، اب سیریس سنیے۔ رسول اللہ نے ابو سفیان سے فتح مکہ کے دن کہا، قوموا انتم طلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتے، کوئی انتقام نہیں لینا چاہتے، چھوڑ دیا تھا، معاف کر۔ دیکھیے ایک بات میں آپ سے بتاؤں، جب خاندانی جھگڑے ہوتے ہیں تو خاندانوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، یہ میں مانتا ہوں، جائیداد کے لیے، پیسے کے لیے، خاص طور سے جہاں جائیدادیں واجدادیں ہوتی ہیں وہاں خاندان میں جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ لاٹھی چلتی تھی پہلے، اب گولی چلتی ہے، یہ زمانہ ڈیولپ ہوا، قتل ہو جاتے ہیں، مرڈر کیس چلتے ہیں، سب جانتے ہیں، ہم دنیا دیکھے ہوئے۔ لیکن ایک خاندان کے لوگ ایک دوسرے کے خاندان کو برا نہیں کہیں گے۔ اگر ایک ہی دادا کی اولاد ہے تو یہ نہیں کہیں گے جمال کی اولاد، لیکن گولی مار دیں گے، قتل کر دیں گے، مگر جمال کی اولاد نہیں کہیں گے، اس لیے کہ جمال کی اولاد کہنے میں مشکل یہ ہے کہ یہ خود بھی تو پھر ہو جائیں گے جمال کی اولاد۔ کیا بات بتائی۔ لہذا جب آپس میں خاندان میں جھگڑے ہوتے ہیں تو خاندان کے جھگڑوں میں تلواریں چلتی ہیں، لاٹیاں چلتی ہیں، گولیاں چلتی ہیں، مگر خاندان میں ایک دوسرے کو اس طرح سے برا نہیں کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ایک ہی فیملی کے ہیں۔ ایک موقع جب رسول اللہ نے کہا، آئیے تاریخ کے اندر پڑھ لیجیے، دوسرا موقع مولا علی نے کہا، نہج البلاغہ میں ہے، نہج البلاغہ میں ہے، جب اپنا اور بنی امیہ کا کمپیریزن کیا ہے علی نے، کہ ہم کیا ہیں اور تم کیا ہو۔ خطبہ نہیں ہے، وہ خط ہے۔ نہج البلاغہ کے 3 حصے ہیں، پہلا حصہ جو اس میں خطبے ہیں، دوسرے حصے میں خط ہیں، اور تیسرے حصے میں مولا علی کے چھوٹے چھوٹے جملے ہیں۔ تو نہج البلاغہ کا جو دوسرا چیپٹر ہے جس میں خط ہے اس میں ملے گا۔ ارشاد فرما رہے ہیں کہ منا النبی ومنکم المکذب، نبی ہم میں سے ہے، جھٹلانے والا تم میں سے۔ منا اسد اللہ ومنکم اسد الاحلام، خدا کا شیر ہم میں سے ہے، جھوٹے واحدوں کا شیر تم میں سے۔ منا سید نساء اہل جنہ، جنت کی عورتوں کی سردار بیوی ہم میں سے ہے،
وَمِنْكُمْ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور قرآن نے جس کو لکڑیاں ڈھونے والی کہا ہے وہ تم میں سے. مِنَّا سَيِّدَ شَبَابِ الْجَنَّةِ وَمِنْكُمْ صِبْيَانُ النَّارِ، سردار جوانوں نے جنت بچے ہم میں سے ہیں، اور جن کو رسول اللہ نے جہنمی لڑکے کہا وہ تم میں سے. لَيْسَ الْمُؤْمِنُ كَالْمُنَافِقِ، مومن منافق کا جیسا نہیں ہو سکتا. لَيْسَ الطَّلِيقُ كَالْمُهَاجِرِ، آزاد کردہ غلام مہاجر کی برابری نہیں کر سکتا. یہ دوسرا موقع، یہ دوسرا موقع جب بنی ہاشم نے بنی امیہ کو آزاد کردہ غلام کہا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت رسول اللہ بہت سپیریئر پوزیشن میں تھے فتح مکہ کے دن، حالانکہ مزاج رسول کے یہ خلاف ہے کہ سپیریئر پوزیشن میں آ کے کسی کو بات پوچھی کہہ جائے. یہ ہم آپ ہو سکتا ہے کہہ دیں یہ رسول کا مزاج نہیں ہے، مگر چھوٹے دماغ کا کوئی آدمی ہو سکتا ہے سوچے کہ رسول اللہ اس دن فاتح کی حیثیت سے تھے، سپیریئر پوزیشن میں تھے، لہذا انہوں نے کہہ دیں. حضرت علی بھی سپیریئر پوزیشن میں تھے، خلیفہ وہی تھے. مہاجر اولین سابقین میں صحابہ کبار میں حضرت علی کا شمار، لہذا انہوں نے بھی کہہ دیا اس لیے کہ وہ بھی سپیریئر پوزیشن میں تھے معاویہ کے مقابلے. اب آئیے ظاہری اعتبار سے میں آپ کو تیسرا منظر دکھاتا ہوں جہاں سپیریئر پوزیشن میں بظاہر وہ ہے. یزید کا دربار ہے اور شہزادی جناب زینب، اور ابھی شہزادی نے شمر کو ڈانٹا ہے، جس کی وجہ سے یزید کو بڑی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا. اور وہ شمر کی رسوائی دیکھ کے جھلایا ہوا، اس لیے کہ اس کی پالیسی کے خلاف بات ہوئی ہے. وہ کہنا اچھا میری بات کا جواب دو. اس میں بڑا غرور ہے. اور جب زینب پلٹ کے اس کی بات کا جواب دیتی ہیں تو شروع یہاں سے کرتی ہیں، سنو آزاد کردہ غلام کی اولاد. اب بظاہر تو اس وقت یزیدی کی پوزیشن سپیریئر ہے، وہ بادشاہ بنا بیٹھا ہے اور یہ قیدی بنی کرتی. سن، وہ آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، اور یہ نہ سمجھنا کہ میری جیسی شہزادی، میری جیسی بیوی تیرے جیسوں کو جواب کے لائق سمجھتی ہے. میری جیسی خاتون تیرے جیسوں کی باتوں کا جواب نہیں دیا کرتی. وقت کی بات ہے جو میں تجھے جواب دے.